السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 82 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اس آیت کریمہ کو اس سے پہلے والی آیت کریمہ سے جوڑ کر دیکھیں تو اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر ہوا تھا، اور یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ صرف چند دنوں کے لیے ہی جہنم میں جائیں گے، 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر نکال دیے جائیں گے، پھر کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور ان کا یہ دعویٰ اور یہ بھی تھا کہ جنت میں تو صرف وہی جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، یہ نرا ان کا دعویٰ اپنی طرف سے گڑھا ہوا، نہ کسی نبی نے انہیں بتایا، نہ کسی کتاب میں، آسمانی کتاب میں یہ آیا، انہوں نے اپنی طرف سے ہی یہ عقیدہ بنا لیا۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو کافر ہیں، اور جو گناہوں کو جائز سمجھ کے کرنے لگ جائے، گناہوں کو جائز کر لے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ کا یہ مطلب بیان کیا گیا، تو پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں ایسے ایمان والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، یعنی صرف ایمان ہی نہیں، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ہیں، تو وہ جنتی ہیں۔ یعنی نیک اعمال کی برکت سے، ایمان کی برکت سے تو جنت میں جانا ہی ہے، نیک اعمال کی برکت سے وہ گناہوں سے بچنے والے بھی ہوں گے تو سیدھا جنت میں پہنچ جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی عذاب کا معاملہ نہیں ہوگا، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں جو گزرا اس کے بارے میں تفسیر صوفیانہ میں یہ لکھا ہے کہ روح کا تعلق جسم سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے۔ روح ہے تو ہمارا جسم زندہ ہے اور ہمارا دل بھی کام کر رہا ہے، لیکن دل سے مراد یہاں پر دل، وہ روحانی دل مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ جسم کے مقابلے میں دل سے جو روح کا تعلق ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، دل سے روح کا تعلق۔ لہٰذا جسمانی گناہ سے روح کی اصل صفائی جاتی رہتی ہے، اور اس سے روحانی اخلاق، علم و کرم، مروت، غیرت، شکر و صبر وغیرہ نکل کر اس میں حیوانی بلکہ شیطانی صفات پیدا ہو جاتی۔ گناہوں کی وجہ سے دل میلا ہو جاتا ہے اور اس میں شیطانی صفات پیدا ہو جاتی، اور گناہوں کی خواہشات، دل کے اندر گناہوں کے ارادے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، اور ایسا شخص شیطان کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ پھر شیطان اس سے جو چاہے وہ گناہ کرواتا ہے۔ تو اب وہ دل اگر گندا ہو جائے نا تو اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو اس کی صفائی صرف کلمہ طیبہ سے اور عقائد کی درستگی، کہ عقیدہ مضبوط کر لے آدمی، کلمہ طیبہ پڑھے اور اللہ سے توفیق مانگے۔ اگر دنیا ہی میں یہ صیقل کر لی گئی، یعنی دل کو صاف کر لیا گیا، تو اچھی بات ہے، یہ بھلائی والی بات، ورنہ آخرت میں اس کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دنیا ہی میں دل کو صاف کر لیا تو یہ بڑی فائدے والی بات ہے، لیکن ایسا ہی دل لے کر چلا گیا، گندا دل لے کر چلا گیا، گناہوں سے آلودہ دل لے کر چلا گیا، تو آخرت میں تو اس کی کوئی اصلاح نہیں ہو پائے گی، اور اس کی سزا دائمی عذاب ہے، یعنی ہمیشہ والا عذاب ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان دونوں مرتبوں میں فرق نہیں کر سکے، یعنی دل کا تعلق، روح کا تعلق جو جسم سے ہوتا ہے اور روح کا تعلق جو دل سے ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں میں وہ فرق نہیں کر پائے، اور دونوں کو ایک جیسا سمجھ لیا انہوں نے۔ دیکھو، روح کا تعلق ناخن، ہاتھ، پاؤں اور دماغ، دل، ساری چیزوں سے ہے، مگر مختلف اعتبار سے، کہ ناخن اور بال کاٹنے سے روح کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ناخن ہم کاٹتے ہیں نا، یہ تو ہمارے ہفتے میں کاٹتے ہوں گے یا 10 دن میں ایک مرتبہ کاٹتے ہوں گے، ناخن کاٹتے ہیں، اور بال کٹواتے ہیں کبھی 1 مہینے میں 1 مرتبہ کٹواتے ہیں،
تو بال کاٹنے سے کیا ہماری روح کو تکلیف ہوتی ہے؟ یا ناخن کاٹنے سے ہماری روح کو تکلیف ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ لیکن دوسرے اعضاء میں سے کسی عضو کو اگر کاٹ دیا، جیسے کوئی انگلی کاٹ دے، آدمی مرے گا تو نہیں لیکن تکلیف ہوگی، اس سے روح کو تکلیف ہوتی۔ دوسرے اعضاء بیکار ہو جائیں تو اس سے روح کو تکلیف ہوتی، ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائے، مگر موت واقع نہیں ہوتی۔ پھر بھی یہ انگلی کاٹ دی، بلکہ پورا ہاتھ اگر کوئی کاٹ دے، انسان مر جاتا ہے کیا؟ مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ تکلیف بہت زیادہ ہوگی، پاؤں کاٹ دیا جائے تو تکلیف ہوگی لیکن موت واقع نہیں ہوتی، انسان زندہ رہتا ہے۔ لیکن دل اور دماغ پر اگر کوئی آفت آ جائے، یا آپ نے دیکھا ہارٹ اٹیک آ گیا، آدمی مر گیا، دل کی کوئی بیماری ہو گئی، دل نے کام کرنا بند کر دیا، یا دماغ کی کوئی بیماری، برین ہیمریج ہو گیا، آدمی اس میں مر جاتا ہے نا۔ تو دل اور دماغ یہ دونوں اعضاء رئیسہ ہیں، یعنی انسان کے جسم کی اصل ہیں۔ روح ایک ہے مگر اس کے تعلقات مختلف ہیں۔ روح کا تعلق دل سے بھی ہے، روح کا تعلق دماغ سے بھی ہے، روح کا تعلق ہمارے جسم کے اعضاء سے بھی ہے، لیکن یہ تعلق الگ الگ قسم کا ہے، الگ الگ طرح کا ہے۔ ان یہودیوں نے دل اور دماغ یعنی عقائد کو بال وغیرہ اعمال پر قیاس کر لیا، بال وغیرہ پر قیاس کر لیا، یعنی دل اور دماغ کو، یعنی عقائد کو، ایمان کی جو باتیں ہیں ان کو اعمال پر قیاس کر لیا۔ یعنی یہ سوچا کہ ہم تو عمل جو چاہے کریں، ہمیں کوئی یہ عمل گناہ کے کام بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان لوگوں نے عمل پر ہی ایمان کو بھی قیاس کریں، ایمان بھی اگر برباد ہو جائے تب بھی ہم جنت میں جائیں گے، یہ ان کا سوچنا تھا۔ تو ان کی تردید فرمائی گئی اور ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دیکھیے ایک مثال دیتے ہیں کہ بادشاہ کا تعلق چوکیدار سے بھی ہوتا ہے اور وزیر اعظم سے بھی ہوتا ہے، لیکن وزیر کے ساتھ اگر اس کے تعلقات بگڑ جائیں تو اس کی وجہ سے سلطنت اور بادشاہت میں بھی فرق آتا ہے۔ چوکیدار سے تعلقات بگڑ جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ روح کا تعلق جسم کے اعضاء سے بھی ہے اور روح کا تعلق دل اور دماغ سے بھی ہے۔ اگر جسم کے اعضاء سے روح کا تعلق بگڑتا ہے تو آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن اگر دل اور دماغ سے روح کا تعلق بگڑتا ہے تو آدمی مر جایا کرتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر بیان ہوئی۔ اب اس کے بعد والی جو آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی کہ وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ایمان اور اعمال دونوں سے خالی ہیں، یعنی کافر ہیں اور عمل بھی نہیں، تو ان کا ذکر پہلی آیت میں ہوا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ جو کافر تھے اور کفر پر ہی جن کا خاتمہ ہو گیا اور کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ایمان اور نیک اعمال دونوں رکھتے ہیں، یعنی ایمان بھی ہے اور نیک عمل بھی ہے، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، یعنی اللہ کے فرامین پر عمل کرنے والے۔ تو ان کا ذکر اس آیت میں ہوا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کبھی بھی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے، بلکہ جنت میں ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے، پہلے انہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اب 2 فریق باقی بچے، ایک وہ جن کا ایمان تو درست ہے لیکن اعمال خراب ہیں، جیسے کہ فاسق مسلمان، گنہگار مسلمان، کہ مسلمان تو ہیں لیکن اعمال درست نہیں ہے، گناہوں کا کام کر رہا ہے، فاسق ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ چونکہ یہ اگلے دونوں فریقوں سے ملے ہوئے ہیں کہ عقیدے میں مسلمانوں کی طرح ہیں اور اعمال میں کفار کے مشابہ ہیں، یعنی عقیدہ تو ایمان والوں جیسا ہی عقیدہ، تبھی تو مسلمان ہے، تبھی تو مومن ہے، لیکن اعمال کافروں جیسے یعنی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لہٰذا ان کی جزا بھی دونوں فریقوں کی جزا سے ملی ہوئی ہوگی، یعنی کچھ دن جو برے اعمال کیے نا ان کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں رہیں گے، پھر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ جنت میں رہ کر پھر دوزخ میں آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے جہنم میں جائیں گے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے، پھر وہ سزا مکمل ہو جائے گی تو پھر انہیں جنت میں ایمان کی برکت سے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کا الٹا نہیں ہوگا کہ پہلے جنت میں جائیں پھر سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں یعنی جنت میں کسی کو سر بلند کر کے گرانا یہ رب کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو پہلے اوپر لے گیا، اللہ تعالیٰ کسی کو سر بلندی عطا فرمائے پھر گرا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے نیچے ہو اور اوپر لے آئے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے، پھر جنت میں یعنی اونچا مرتبہ عطا کر دیا جائے گا، یہ ہوگا، اس کا الٹا نہیں ہوگا۔ ہاں گرے کو اٹھانا، جو نیچے ہے اس کو اوپر لانا، یہ عین کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ حکمت کے بالکل مطابق ہے۔ نیز وہ قلب سے مسلمان تھے، یعنی دل سے مسلمان تھے، اور قالب سے کفار کے مشابہ، یعنی دل میں تو ایمان تھا لیکن قالب مطلب جسم سے ایسے کام کرتے تھے جو کافروں والے کام تھے، یعنی نافرمانی والے کام کرتے تھے،
اور قلب قالب سے اعلیٰ ہوتا ہے، یعنی دل جسم سے اعلیٰ ہے، جسم سے افضل ہے، جسم سے بلند و بالا ہے، لہٰذا قالب کے جرم پر عارضی سزا پائیں گے۔ جسم سے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن وہ سزا کیسی ہوگی؟ پرماننٹ نہیں ہوگی، عارضی ہوگی، ٹیمپررلی ہوگی، یعنی جتنے جتنے گناہ کیے ہوں گے اتنی سزا ہوگی۔ اور قلب کی درستگی کی وجہ سے بعد میں جو جنت میں جائیں گے تو پھر ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، کیونکہ قلب میں ایمان ہے، دل میں ایمان ہے، اور اسی ایمان کی برکت سے وہ بالآخر جنت میں پہنچیں گے اور پھر کبھی بھی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ یہ تو تیسری قسم کا گروہ ہو گیا۔ خیال رہے کہ یہ قانونی سزا ہے، لیکن اگر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کو گناہ کی سزا ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنا فضل فرمائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم خسروانہ یا بزرگوں کی شفاعت سے اس کو بالکل معاف کر دے، اس کے گناہوں کو بخش دے، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ بھی تو ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو کتنے گنہگار ایسے ہوں گے جو جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں گے، لیکن ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، اور کتنے گنہگار ایسے ہوں گے جو جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور گناہوں کی سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سزا کو معاف کرا کے، کم کرا کے انہیں جہنم سے نکلوائیں گے اور پھر جنت میں پہنچا دیں گے۔ ایک تو یہ ہوا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی کسی بندے کی کوئی نیکی پسند آ گئی تو اگرچہ اس کے ساتھ گناہوں کا معاملہ، لیکن اس ایک نیکی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو گناہ ہونے کے باوجود اللہ گناہ کو معاف کر دے اور سیدھا جنت میں پہنچا دے اور جہنم میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ چوتھا جو گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے جو عقیدے میں کافر ہے، جو عقیدے کا کافر ہے، مگر ان کے بعض اعمال اچھے ہوتے ہیں، جیسے کہ صدقات و خیرات کرنے والے کفار، جیسے ہم غیر مسلموں کو دیکھیں تو کبھی کبھی کچھ اچھے کام کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دی، اور کسی کو کام دلا دیا، کسی کو کاروبار دلا دیا، یہ ہوتا ہے کسی پر احسان کر دیا، کھانا کھلایا، یہ اس طرح کے کچھ کام، اچھے کام وہ لوگ کر لیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کافر ہے، ایمان والا تو ہے نہیں، تو اچھے کام کرنے کا کیا اسے ثواب ملے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، ثواب پانے کے لیے، ثواب حاصل ہونے کے لیے ایمان ہونا ضروری۔ جب ایمان ہی نہیں تو اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا، وہ ثواب کا اہل ہی نہیں ہے، وہ ثواب حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، کافر۔ تو کہتے ہیں ان کے بارے میں، خواہ یہ کہہ لو کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کھا پی لیا اور آرام پا لیا وہ ان کے اعمال کا بدلہ ہو گیا، یعنی جو نیک عمل کیے، کافر جو نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں دنیا میں ان کو ملی وہی ان کے نیک عمل کا بدلہ ہو گیا۔ آخرت میں ان کے لیے دائمی جہنم ہے، یعنی آخرت کا ثواب ان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ قالب سے نیک اور قلب سے برے ہیں، کہ جسم سے نیک عمل اگرچہ کیے لیکن دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے دل میں ایمان ہونا بھی ضروری ہے، اور قلب ہی اصل ہے، دل ہی اصل ہے، ایمان ہی اصل ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو کہ عارضی مقام ہے ان کو جزا دے دی گئی، اور آخرت میں جو اصلی مقام ہے سزا پائی۔ یا یوں کہہ لو کہ کافر کا کوئی عمل نیک ہوتا ہی نہیں، یعنی اگرچہ دیکھنے میں نیک ہے، اچھا ہے، لیکن اس کا کوئی عمل نیک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نیک اعمال کے لیے ایمان شرط ہے، لہٰذا ان کے صدقات اور خیرات کو عمل صالح نہیں کہہ سکتے، نیک عمل نہیں کہہ سکتے۔ نیک عمل تو کس کا ہوگا؟ جس کے دل میں ایمان ہو۔ ایمان والا اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ہم نیک عمل کہیں گے، کافر اگر کوئی اچھا کام کرتا بھی ہے تو اس کو نیک عمل نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہی بات یہاں بیان ہوئی، اگرچہ ظاہری طور پر صالح معلوم ہوتے ہیں، نیک معلوم ہوتے ہیں، جیسے کہ لکڑی کا گھوڑا، سمجھا رہے ہیں ایک مثال کے ذریعے، لکڑی کا گھوڑا اور قالین کا شیر، قالین مطلب یہ کارپیٹ، مثال کے طور پر وہ قالین، کچھ قالین ایسے بھی ملتے ہیں جن پر وہ تصویریں بنی رہتی ہیں، تو ایسا کوئی قالین اور ایسا کوئی کارپیٹ کسی کے پاس ہو جس میں شیر بنا ہوا ہے، شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے، شیر کا فوٹو ہے، اسی طرح ایک لکڑی کا گھوڑا ہے، تو ان دونوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ اصلی گھوڑے اور اصلی شیر کے ہم شکل تو ہیں، لکڑی کے گھوڑے کی شکل و صورت گھوڑے سے ملتی جلتی ہے، اور یہ جو شیر قالین کے اندر بنا ہوا اس کی بھی شکل و صورت اصلی شیر جیسی ہے کہ نہیں ہے، مگر حقیقتاً نہ یہ گھوڑا ہے نہ وہ شیر ہے، اور کوئی ان کو حقیقی گھوڑا کہتا بھی نہیں اور حقیقی شیر کہتا بھی نہیں۔ تو اسی طرح یہ کفار کے اعمال کا بھی معاملہ ہے کہ دیکھنے میں ان کے اچھے اعمال
یہ ایمان والوں کے اچھے اعمال سے ملتے جلتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نیک عمل ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ وہ گھوڑا نقلی ہے، وہ شیر اس کی صرف تصویر ہے، اصلی شیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسی طرح ان کے اعمال بھی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ کفار کے اعمال اس سفید چمکدار ریت کی طرح ہیں جس کو پیاسا دور سے دیکھ کر پانی سمجھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ریگستان میں گیا اور ریگستان میں دور دور تک ریت کا سمندر، پانی کہیں نہیں، اب اس کے پاس پانی ختم ہو جائے نا تو وہ سراب اس کو کہا جاتا ہے۔ دور سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے، لیکن جب آدمی وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو یہ کفار بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کو ذرہ برابر بھی اس کا ثواب نہیں ملنے والا۔ تو وہ ریت کی طرح، ریت کا جو سراب ہوتا ہے نا، وہ پانی جو دھوکہ ہوتا ہے نگاہوں کا، یہ اس کی طرح ان کے اعمال بھی وہ بیکار ہیں، بالکل وہ ریت کے سراب کی طرح ہے، اس کا کوئی فائدہ ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایمان نیک اعمال پر مقدم ہے، کیونکہ یہ شرط ہے، یعنی نیک اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب ایمان ہوگا۔ اگر ایمان ہے ہی نہیں، آدمی جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، جتنی چاہے روزے رکھ لیں، جتنے چاہے اچھے کام کر لیں، سب برباد ہے، سب بیکار ہے، سب منہ پر مار دیا جائے گا۔ تو نیک اعمال کے قابل قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، لیکن نیک اعمال کے بغیر جنت تو ملے گی، مگر اس کا عذاب سے بچ جانا یقینی نہیں۔ کہ ایمان ہے، مومن ہے تو جنت میں تو جائے گا، لیکن اگر گناہ کے کام کیے ہوں گے تو ضروری نہیں کہ عذاب سے بچ جائے گا۔ ممکن ہے کہ پہلے عذاب دیا جائے، اس کو جہنم میں عذاب سزا بھگتنے کے لیے ڈالا جائے، لہٰذا اعمال سزا سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جہنم میں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو نیک عمل کرنا ضروری ہے۔ نیز ایمان سے جنت ملے گی اور اعمال سے وہاں کے درجات ملیں گے، کہ ایمان والا بندہ جنت میں چلا تو گیا، لیکن نیک اعمال کیے ہوں گے نا، تو جتنے اچھے کام کیے ہوں گے، جتنے زیادہ نیک اعمال کیے ہوں گے، اتنا ہی اونچا درجہ ملے گا جنت میں۔ تو یہ بھی تو ضروری ہے، اس کی بھی تو اہمیت ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت میں پہنچ کر وہاں سے کوئی نہیں نکلے گا، مگر جہنم سے بہت سی مخلوق نکلے گی، یعنی ایمان والے نکلیں گے۔ جو صرف گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے ان کو تو آخر کار نکالا جائے گا، لیکن جو ایک بار جنت میں چلا گیا وہ جنت سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جس طرح بدکار کو کچھ روز جہنم میں رکھ کر جنت میں بھیجا جائے گا، اسی طرح چاہیے تو یہ تھا کہ نیکوکار کافر کو بھی کچھ روز جنت میں رکھ کر جہنم میں بھیجا جاتا، تاکہ جو نیک کام اس نے کیے ہیں تو ان نیک کاموں کے بدلے میں جنت کی نعمتیں اس کو کچھ دنوں کے لیے مل جائیں، کچھ وقت کے لیے مل جائیں۔ پھر چونکہ کافر تھا، کفر پر مرا تھا، تو پھر اس کو بعد میں جہنم میں ڈال دیا جائے، ایسا بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا نہایت عمدہ اور نفیس جواب جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، کہ آپ اپنے عمدہ قالین پر گندے پاؤں والے کو نہیں آنے دیتے۔ ایک بہترین قالین، ایک کارپیٹ آپ لے کر آئے، خوبصورت، اور گندے پاؤں لے کر کوئی کیچڑ میں ہو کر ابھی آیا ہے، آپ اس کو اس کارپیٹ پر چڑھنے دیں گے؟ نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ کارپیٹ کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے جنت کے قالین پر کافر کی گندی روح کو نہیں آنے دیتا، کہ جنت تو پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے نا، پاک جگہ ہے پاکیزہ لوگوں کے لیے، تو کافر تو ناپاک ہے کیونکہ کفر ہے، کفر سے بڑی ناپاکی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو پاکیزہ جگہ میں یہ کافر جو ناپاک ہے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا اعتراض ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض مسلمان تو سزا پا کر جنت میں جائیں گے، مگر بعض کی ویسے ہی بخشش ہو جائے گی۔ یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض مسلمانوں کو تو ایمان والوں کو گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن بعض لوگوں کے گناہ، بعض ایمان والوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقصود تو یہ ہے کہ کوئی میلی روح جنت میں نہ پہنچے۔ بنیادی چیز کیا ہے کہ کوئی گناہوں کا میل لے کر جنت میں نہ جائے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ جنت پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے، پاک جگہ ہے، تو پاک لوگ ہی وہاں پر جا پائیں گے، تو گناہوں کی گندگی لے کر بھی نہیں جا سکتا آدمی وہاں پر۔ تو اس لیے گناہوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے پہلے جہنم میں سزا بھگتنے کے لیے ڈالا جائے گا، پھر وہ گناہوں کی گندگی دور ہو جائے گی تو پھر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور وہ بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ گنہگار ہونے کے باوجود جنت میں پہنچا دے گا، تو اس کی وجہ بھی ہمارے علماء نے بتائی کہ گناہوں کے ساتھ نہیں پہنچائے گا، پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا، پہلے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا، تب وہ جنت میں جائیں گے۔ تو گناہوں کی گندگی تو رہی ہی نہیں نا۔
جب گناہوں کو معاف کر دیا تو وہ گناہ ختم ہو گئے، تو گندگی بھی نہیں رہی، اب یہ پاکیزہ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاکیزہ جگہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تیسرا اعتراض، پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گندا آدمی وہاں پر جا نہیں سکتا، تو پھر شیطان کیسے چلا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ یہ بات آئی جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ گزرا تھا، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کا جنت میں پہنچنا یقینی نہیں۔ تفسیر میں بیان ہو چکا ہے، ایک روایت کے مطابق وہ باہر ہی سے رہ کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا کام کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، وسوسہ ڈالا تھا باہر سے ہی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اندر موجود ہیں، گھر میں موجود، کوئی شخص آیا ہم سے بات چیت کرنے کے لیے، وہ گھر میں داخل نہیں ہوا، دروازہ کھلا ہوا تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، باہر ہی سے بات کر کے چلا گیا۔ جب دروازہ کھلا ہو، کھڑکی کھلی ہو تو باہر سے بات کی جا سکتی۔ اس طرح شیطان نے بھی اپنا معاملہ کیا تھا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ گیا بھی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلایا تھوڑی تھا۔ جنتی جو جنت میں جائیں گے تو اللہ کی دعوت پر جائیں گے، اللہ کے بلاوے پر جائیں گے، اللہ اپنی مرضی سے انہیں بھیجے گا۔ تو جنتی تو اس طرح سے جائیں گے، اللہ کی مرضی کے خلاف شیطان گیا تھا، یعنی چوری چھپے گیا تھا وہ جب وہ وہاں گھس گیا تو یہ اس کا خود چور کی طرح وہاں پر گھسا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہاں سے نکال دیا گیا، ہمیشہ تھوڑی رہا۔ جبکہ ایمان والے جب جنت میں جائیں گے اپنے اعمال کی جزا کے طور پر تو ہمیشہ رہیں گے، پھر کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ بلائے جانے میں اور خود گھس جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شیطان چوری چھپے گھس گیا تھا، اس کو بلایا تھوڑی گیا تھا۔ اس کا جواب ہو گیا۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت میں ہمیشگی ہے، جو جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا اور کبھی بھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو ان کو پہلے کہاں پر رکھا گیا؟ جنت میں رکھا گیا، پھر دنیا میں زمین پر تشریف لائے، کیوں ایسا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال کی جزا کے لیے جب جائیں گے، اعمال کے بدلے کے طور پر جب جائیں گے نا، تو یہ جو جانا ہوگا یہ ہمیشہ والا جانا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو پہلے جنت میں رکھا گیا وہ والی جو سکونت تھی وہ جزا کے طور پر نہیں تھی، ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہی ہوئے تھے، تو وہ اعمال کی جزا کے طور پر نہیں، تو وہاں سے نکلنا ممکن، لیکن جب بعد میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے جائیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں نکلیں گے، بلکہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا، اعمال کی جزا کے طور پر وہ کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 83 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔